لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. جیسا کہ سورہ فجر کی تفسیر چل رہی تھی، آیت نمبر 16 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلا اس کا معنی ہرگز نہیں، یعنی کہ اس سے پہلے آیت سے اس کا ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ کوئی انسان ہرگز یہ مت سوچے اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اللہ مجھے محبت کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے یہ دلیل نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس مال نہیں ہے وہ انسان ہرگز یہ نہ سوچے اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کلا، ایسا ہرگز مت سوچو کہ اللہ نے مجھے مال نہیں دیا ہے تو اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے، کیونکہ مال دلیل نہیں ہے، آپ کا تقوی دلیل ہے. اگر آپ کے پاس تقوی ہے تو آپ نیک ہیں، اگر تقوی نہیں ہے تو ہم نیک نہیں ہیں. یہ کل کی تفسیر میں جو نا گزر چکا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یتیم زید ہے، 14 سال سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب زید کو کیا بولیں گے؟ ہم یتیم بولیں گے. زید ابھی بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ہم زید کو یتیم بولیں گے. اب یتیم کی ہم عزت نہیں کرتے، کیونکہ اصل یتیم جو ہے نا وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم چھوٹے بچے کو محبت نہیں کریں گے جو یتیم ہے تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ جو یتیم ہوتا ہے اس سے محبت کرو، اس سے شفقت کرو، کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اس کی ایک اور جو مثال ہے، آج ہم لوگ ہماری شادیوں وغیرہ میں نہیں بلاتے ہیں یتیم کو، کیونکہ وہ حقیر ہے، معاشرے میں ان کا کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. وہ یتیم ہے، وہ چھوٹا ہے، حقیر ہے کر کے ہم نہیں بلاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یتیم کی بھی عزت کرے، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یتیم کا احترام کرنا واجب ہے. یتیم کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا واجب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث میں یہ بات ذکر کرتی ہیں کہ اگر آپ یتیم کی پرورش کرتے ہیں، یتیم کو جیسا کہ کوئی یتیم کو پالتا ہے، آپ پیسہ بولتی ہیں میری طرف سے 5,000 روپے مہینے کے لیے، 5,000 روپے آپ اس یتیم پر خرچ کیجئے. یعنی کہ یتیم کی کفالت کرنا، اس پر خرچ کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلی کو بتاتے ہیں، 2 انگلی جتنا قریب ہے یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو کھلانے پلانے والا، میں جنت میں میرے سے اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلی قریب ہے. یعنی کہ یتیم پہ احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کا مطلب یہ ہے آپ صدقہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ صدقہ کریں اور دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی صدقہ کرو. ایک ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، یہ صرف کافی نہیں ہے، آپ صدقہ کرو پھر دوسروں کو بھی بولے کہ بھائی تم بھی صدقہ کرو. یہی اصل چیز. میں صدقہ کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، میں بھی صدقہ کروں اور اپنے بھائی کو بھی بولو کہ بھائی تم بھی صدقہ کرو. یہ ہونا چاہیے ماحول. یہ بھی سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی. یعنی کہ آپ کسی مسجد کو 50 روپے یا 1000 روپے دیتے ہیں بننے کے لیے، آپ اپنے بھائی کو بھی بولو اے بھائی تم بھی جو ہے نا مسجد کے لیے جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرو. یعنی کہ خود بھی صدقہ کرے، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. کئی لوگ یتیم کا مال کھا لیتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم کا مال جو نا کئی لوگ ہڑپ لیتے ہیں، نعوذ باللہ. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تم یتیم کا مال جو نا تم کھاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے. یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یتیم کا مال جو ہے نا تم کھاتے ہو، بلکہ انسان جو ہے نا یتیم کے مال کی حفاظت کرے. جب بچہ بالغ ہوتا ہے وہ یتیم کا مال جو ہے نا اس بچے کو دے دینا چاہیے. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہاں، مال سے محبت کب جائز نہیں ہے؟ مال سے محبت کب جائز نہیں ہے؟ اگر یہی مال اگر آپ کو نماز سے روکتی ہے، ایسے مال سے محبت جائز نہیں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی کہ اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہو؟ مال جمع کرنا ہو بس، اس کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں. بس مال جمع کرنا ہے، جمع کرنا ہے، جمع کرنا ہے. بس میری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مال جمع کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کریں؟ مال جمع بھی کریں، اس پہ صدقہ بھی کریں. یہی سب سے افضل مال ہے. ہمارا مال کون سا ہے؟ جیسے کہ آج ہمارے پاس لاکھوں روپے ہیں، کل ہماری وفات ہو جائے گی تو لاکھوں روپے کس کا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے. ہمارا مال کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کا مال ہے. ایک، آپ جو کھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ جو پہنتے ہیں وہ بھی سڑ جاتا ہے کپڑا. ما تصدقت فامضیت، جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہی آپ کا مال ہے. بس آپ نے آج تک آپ کتنا صدقہ کیا ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ، وہی آپ کا مال ہے. آپ کتنا کماتے نہیں ہیں، آپ نے کتنا صدقہ کیا ہے. آج کی عمر، آج آپ کی عمر جو ہے نا 40 سال ہے سمجھے. آپ کبھی بیٹھ کر سوچئے 40 سال میں نے کتنا صدقہ کیا ہے. 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے، وہی آپ کا مال ہے. بس اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ بیکار ہے. بس وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو، آپ کی زندگی کا ٹارگٹ مال ہے. بس ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ مال کی محبت صرف ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں. اگر مال کی محبت دل میں اتر جائے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے. مال کی محبت صرف ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں پیسہ آتا پھر خرچہ کرے پھر آتا بس. لیکن مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین میں زلزلہ آئے گا. پوری زمین میں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ایک مرتبہ زلزلہ آئے گی، پوری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. پھر زلزلہ آئے گی، پھر زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر زلزلہ آئے گا، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یعنی کہ قیامت کے قریب زلزلہ پیچھے 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 زلزلہ آئے گا، پورا زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر زمین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان مال کہاں رکھتا ہے؟ زمین میں رکھتا ہے. یعنی کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ بھی ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال میں جتنا ہو سکے صدقہ کرو. موت کے وقت انسان کیا خواہش کرے گا؟ جب ملک الموت آ جائیں گے تو انسان کس کی خواہش کرے گا؟ ایک چیز کی خواہش کرے گا بس، وہ ہے صدقہ. بس صدقے کی خواہش کرے گا. جب ملک الموت آئیں گے انسان بولے گا کہ فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، ملک الموت سے کہے گا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں صدقہ کروں گا. بس میں صدقہ کروں گا، صرف اتنی خواہش کرے گا موت کے وقت. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ مال سب کا کچھ ختم ہونے والی ہے. بلکہ قیامت کی جب زلزلہ آئے گا پوری زمین میں تو یہ جو نا جو مال آپ چھپاتے ہیں زمین میں وہ تمام برباد ہو جائیں گے، سب کا سب جو ہے نا ختم ہو جائے گا. پھر قیامت قائم ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب قیامت قائم ہوگی پہلا آسمان پھٹے گا، پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں پورے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، دوسرے آسمان کے پورے فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. 7 آسمان کے فرشتے 7 صف میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو جو انسان آئیں گے پورے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. پورے صف میں کھڑے ہو کر اللہ کا انتظار کریں گے. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال تک اللہ کا انتظار کریں گے. پھر اس کے بعد وَجَاءَ رَبُّكَ، پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے. یعنی کہ ہم انسان 40 سال صف میں کھڑ جائیں گے، پھر اللہ کا انتظار کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے نا حشر کے میدان میں آئیں گے. اس کے بعد ہم تمام لوگ صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت آئیں گے. اس کے بعد وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو لے کر آیا جائے گا. جہنم کو جو ہے نا تمام فرشتے یعنی کہ 70,000 فرشتے بلکہ جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. یعنی کہ جہنم کے 70,000 رسی ہوں گے، ہر رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کہاں لائیں گے؟ حشر کے میدان. حشر کے میدان میں لائیں گے. ہم تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے، انبیاء بھی دیکھیں گے حشر کے میدان میں. پھر تمام انبیاء تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے.
اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے. جب حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، انبیاء بھی سجدے میں گر کر کہیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم 3 مرتبہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے. اگر ہم 3 مرتبہ بولیں گے، جہنم خود کہے گی کہ اللہم اجرہ من النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نار جہنم سے بچا دے. یعنی کہ جب جہنم لایا جائے گا حشر کے میدان میں، تمام لوگ دیکھ کر جو ہے نا سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے جہنم سے بچا دے. کافر بھی کہے گا تو مجھے جہنم سے بچا دے. اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اے کافر، آج کوئی کام آنے والا نہیں ہے. تو نے دنیا میں پورا کافر تھا لیکن آج تو جہنم سے نہیں بچ سکتا. پھر کافر بولے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا. تو بار بار کافر بولے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نیک عمل کریں، جتنا ہو سکے. یعنی کہ کبھی ہم یہ مت سمجھے میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا نہیں. جتنا ہو سکے نیک عمل کریں. آپ جتنا بھی نیک عمل کرو، کل حشر کے میدان میں وہ نیک عمل بھی حقیر نظر. ایک حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی، امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان جتنا بھی نیک عمل کرے وہ کم ہے. کل حشر کے میدان میں کہے گا کاش میں اور بھی نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک حدیث آتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 70 سال تک کافر اس کو ستاتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے. کتنے سال تک؟ پیدائش سے لے کر موت تک 70 سال تک کافر اس کو ستائے، مارے، ظلم کرے. 70 سال تک. وہ انسان کل حشر کے میدان میں آ کے کھڑے ہو کے بولے گا کاش میں اور بھی نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ آپ جتنا بھی نیک عمل کرو کم ہے. تو انسان جو ہے نا وقت کو غنیمت سمجھ کر جو ہے نا جتنا، کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اچانک موت آئے گی. ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی قیامت کی علامت میں سے. تو اسی وجہ سے نوجوان، بوڑھے، کوئی نہیں، سب کو موت آئے گی. اس کی تیاری ہر مسلمان کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. کل اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے عذاب دے گا، کوئی کافر کو ایسا عذاب دے ہی نہیں سکتا. کافروں کو اللہ تعالیٰ ایسا سزا دے گا، کوئی ایسے سزا دے ہی نہیں سکتا کافروں کو. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. کافروں کو اللہ تعالیٰ باندھ کر ایسے عذاب دیں گے، دنیا میں کوئی کافر کو ایسا عذاب نہیں دے سکتا. یعنی کہ کافروں کو ایسے قسم قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، کوئی اس طرح کے عذاب دنیا میں کافر کو نہیں دے سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں نیک لوگوں کی روح کا ذکر کرتے ہیں. جب ملک الموت آئیں گے، اگر انسان نیک ہے اس سے کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. ایک انسان نیک ہے، توحید پرست ہے، فرشتے بولیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی رب سے راضی ہو گیا. نیک انسان کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں گے، سب سے پہلے اسے سلام کریں گے نیک انسان کو. جب نیک انسان کو سلام کریں گے پھر کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ. تمام لوگوں سے جو نیک ہیں سلام کریں گے، پھر بولیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، تو نیک نفس ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. راضیہ، یہ ایسا بندہ تھا، نیک بندہ، اللہ سے راضی ہو گیا. اسی وجہ سے موت کے وقت اللہ سے ملنے کو خواہش کریں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جب ملک الموت آتے ہی آپ خواہش کرو کہ میں اللہ سے ملوں گا، اللہ بھی آپ سے ملیں گے. موت کے وقت اگر کوئی مسلمان اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راضیہ، یہ نیک بندہ تھا، اللہ سے ملنے کو پسند کیا تو جو ہے نا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا. ہم اللہ سے راضی ہونے کے لیے کون سی دعا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اے اللہ تعالیٰ تجھے میں رب مانتا ہوں، اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. یہ دعا ہے رضیت باللہ ربا. یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے. جب نیک انسان کی روح قبض کریں گے تو فرشتے بولیں گے کہ راضیہ،
یہ وہ شخص ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، مرضیہ، اللہ بھی اس نیک بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، اس نیک بندے کو میرے نیک بندوں میں شامل کر دیں۔ جو علیین میں نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ نیک روح ہے تو اسے علیین میں شامل کر دیں۔ دعا کرے کہ جن جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت الفردوس میں داخلہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر جو ہے نا ہماری اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں داخلہ دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فادخلی فی عبادی، میرا جو نیک بندہ ہے اس کو علیین میں شمار کر دے، نیک لوگوں میں ان کا شمار کر دے۔ کیونکہ بعض حدیث میں ہم کو یہ ملتی ہے جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتی ہیں فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ جنت میں آپ کو یہاں رہنا ہے۔ نیک لوگوں کی روح جب قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہاں تو جنت میں یہاں رہنا ہے۔ اسی وجہ سے نیک انسان کی روح جب نکلتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے جنت بتائی جاتی ہے، جنت میں آپ کا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ہماری موت اگر حسن خاتمہ ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے آپ کو حسن خاتمہ ہو۔ کون سی دعا ہے حسن خاتمہ کے لیے؟ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ تم مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما۔ حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو جو نا اس کے پیشانی میں جو نا پسینہ آتا ہے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے اس کے پیشانی میں پسینہ نکلتا ہے، سمجھو کہ وہ انسان نیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جو اس مسلمان کی وفات جمعے کی رات ہو یا جمعے کے دن ہو وہ مسلمان بھی نیک ہے۔ جو مسلمان کی وفات جمعے کے دن یا جمعے کی رات ہو تو وہ مسلمان بھی نیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بھی بچا لیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی جو ہے نا علامت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے جمعے کے دن یا جمعے کی رات جو ہے نا ان کی وفات، ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ وہی جب نیک لوگوں کی روح جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، اس نیک بندے کو جو ہے نا میرے نیک بندوں میں شامل کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وادخلی جنتی، تو اسے جنت میں داخلہ دے دیں۔ یہ نیک جو روح ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، وفات ہونے کے بعد اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں؟ جنت میں رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ شہداء جن کی روح کہاں ہوتی ہے؟ پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور پرندہ کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو حدیث ہے اگر کوئی مسلمان نیک ہے، توحید پرست ہے، اس کی وفات ہو گئی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنا دیتے ہیں، وہ پرندہ جنت کے درختوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، جنت کے درخت میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ نیک انسان ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کے پیٹ میں رکھ کر جو ہے نا جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ جنت کا سیر کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی روح بھی اس طرح ہوتے ہیں، شہداء بھی اور نیک لوگوں کی روح بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وادخلی جنتی، میرا اس نیک بندہ ہے تو اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ یعنی کہ سورہ فجر کی یہ تفسیر ہمارے پاس ہو گئی۔ بس سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ شروع میں قسم کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی، پھر اس کے بعد 10 راتوں کی، پھر جو ہے نا دنیا کی جو مخلوق ہے تمام کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، پھر رات کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں۔ قوم عاد یعنی کہ اتنے لمبے تھے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک ذرا یہاں سے یہاں تلے کے، یعنی کہ 500 ذرا لمبے تھے وہ۔ جب انہوں نے بھی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جب انہوں نے بھی نافرمانی کی ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر فرعون کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جب مال آتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نہیں، مال آپ کے پاس آئے تو اس کا دلیل یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ مال کا جو ہے نا جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ مال ہمیشہ اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم یتیم کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی شفقت کرو، کیونکہ ماں باپ نہیں، ماں باپ ہی بچوں کو محبت کرتے ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ ہی نہیں تو کون محبت کرے گا؟ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ جو نا یتیم سے محبت کریں، ان سے شفقت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں خود بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی صدقے کا حکم دو۔ پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، پھر مال سے محبت نہ کرو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔
نیک لوگ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدْخُلِي جنتی. تفسیر میں آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں گے، سورہ فجر کی پہلی آیت میں والفجر ہے، آخری آیت میں وَدْخُلِي جنتی. پہلی آیت میں فجر کا ذکر ہے، آخری آیت میں جنت کا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. کیا ہے؟ پہلی آیت میں فجر کا ذکر ہے، آخری آیت میں جنت کا ذکر ہے. کیا کنیکشن ہے دونوں؟ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. فجر کی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جنت اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فجر کا ذکر کرتے ہیں، آخری آیت میں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نفس مطمئنہ بنائے گا، ہم کو نیک روح بنائے گا، ہم کو حسن خاتمہ نصیب ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب